بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی میں انڈر ورلڈ دنیا کا ایک ایسا مشہور ڈان بھی گزرا ہے جس کی پہنچ بیرون ممالک تک تھی، جو ابتدائی طور پہ موٹر سائیکل کرائے پہ دینے کا کاروبار کرنے والا ایک عام اور معمولی سے انسان تھا، لیکن تب شاید کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا طاقتور ہوگا جو کراچی میں بیٹھ کر بیرون ممالک میں جوئے کے اڈے چلائے گا۔ انڈر ورلڈ کے بڑے بڑے لوگ اس کا نام سن کر کانپ جائیں گے، جس کی دہشت کا یہ عالم تھا کوئی بھی جماعت اس کا سامنا نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ پولیس افسران شام کو اس کی پارٹیز میں شرکت کرتے تھے، اور اس کا اثر رسوخ اتنا بڑھ چکا تھا کہ تب تک گورنر کو اس کے خلاف کارروائی کے لیے خود آرمی چیف کے پاس جانا پڑا اور ISI کی مدد لینی پڑی۔ جی ہاں، یہ بات ہو رہی ہے شعیب خان کی، جیسے یہ شعیب خان کی جسے ایک وقت کراچی اور انڈر ورلڈ کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے لیے شاید یہ تفصیلات بھیانک اور ہولناک ہوں، لیکن 1990 کی دہائی کے کراچی میں ہزاروں پولیس افسران و اہلکار اور سیاسی و مذہبی تنظیموں کے لاکھوں کارکنان کے ساتھ ساتھ ہم صحافیوں کے لیے یہ سب کچھ معمول بن چکا تھا۔ سیاسی فرقہ وارانہ اور لسانی تشدد یا چھینا جھپٹی اور قتل و غارت کون سا جرم تھا جسے اس شہر کے باسیوں نے ہوتے نہیں دیکھا؟ بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سڑک پہ بہتا خون ماورائے عدالت قتل ہونے والے کسی بے قصور سیاسی کارکن کا ہے یا کسی بے بس پولیس اہلکار کا، کسی ٹارگٹ کلر کا ہے یا ان کے کاؤنٹر اسپیشلسٹ کا۔ تو کراچی کے سیاسی جرائم یا مجرمانہ سیاست کے انتہائی پراسرار کردار شعیب خان کو جانتے تو شاید بہت سے کم لوگ ہوں گے، مگر پروفائل کا عالم یہ تھا کہ شعیب خان کے کاروبار پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے صوبے کے اس وقت کے گورنر کو ملک کے فوجی صدر اور آرمی چیف تک جانا پڑا، اور ISI سربراہ کو کراچی بھیجا گیا تھا۔ شعیب خان کراچی انڈر ورلڈ کا کوئی معمولی کردار نہیں تھا۔ شہر کی پولیس دن کی روشنی میں شعیب خان کے خلاف قتل و اقدام قتل، جوا، سٹا، بھتہ خوری جیسے مقدمات درج کرتی تھی، اور رات کے اندھیرے میں اسی پولیس کے اعلیٰ ترین افسران شعیب خان کی پارٹی میں شرکت کرتے تھے۔ شعیب خان کی 4 بہنیں اور 6 بھائی تھے۔ جس علاقے میں شعیب خان پلے بڑھے وہاں پہ مختار کی چائے بڑی مشہور تھی۔ اس چائے خانے پہ علاقے کے ایک پرانے مکین بزرگ نے بتایا کہ شعیب خان تو نومری میں بلا وجہ ہی لوگوں سے الجھ جایا کرتا تھا، تھوڑا مزاج کا گرم تھا، اندازہ تو اسی زمانے سے ہو گیا تھا کہ یہ سیدھی سادی زندگی تو نہیں گزارے گا۔ تو شعیب خان نے کراچی وسطی کے علاقے عزیز آباد میں موٹر سائیکل کرائے پہ دینے کا کاروبار شروع کیا اور گائے بگائے علاقے کی پولیس کے لیے مخبری بھی کر دیتا تھا۔ ہائی پروفائل کرمنل کیسز میں شعیب اور ان جیسے کئی افراد کے وکیل رہنے والے ایک قانون دان نے بتایا کہ شعیب کا خاندان روشن باغ کے قریب بھی رہائش پذیر رہا۔ یہاں شعیب خان کے بھائیوں کے VCR اور ویڈیو کیسٹس کرائے پر دینے کی ایک دکان SK ویڈیو کے نام سے تھی۔ شعیب جوئے سٹے کے کاروبار سے جڑ گئے۔ جوا شعیب خان کے لیے نیا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ یہ کام اس کے والد اختر علی خان کئی برسوں سے کر رہے تھے۔ تمغہ شجاعت سمیت کئی قومی اور سرکاری اعزازات حاصل کرنے والے سندھ پولیس کے سابق SP فیاض خان اور تفتیشی افسران میں شامل رہے ہیں، جنہوں نے دوران حراست شعیب خان سے بھی تفتیش کی۔ فیاض خان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جیل میں جوا شعیب کے والد کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ پولیس سے اجازت لے کے برسوں تک جوا چلاتے رہے، اور 1988 کے آغاز میں جب شعیب نے جوئے کے کاروبار میں قدم رکھا تب تک شعیب خان اور خالد شہنشاہ کی دوستی بہت پرانی ہو چکی تھی۔ خالد شہنشاہ خود بھی کریم آباد پر رمی کلب کی آڑ میں جوئے کا اڈا چلاتا رہا تھا، اور پیپلز پارٹی اور پارٹی کے طلبہ تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اعلیٰ عہدیداران اور پارٹی کے عسکری بازو الذوالفقار کے بڑا قریب رہے۔ خالد شہنشاہ بے نظیر بھٹو کے ذاتی محافظین میں بھی شامل رہے، اور بے نظیر بھٹو کے قتل کے وقت بھی ان کے ساتھ تھے۔ پولیس، تانہ، کچہری، مقدمے، یہ سب شعیب خان کی طرح خالد شہنشاہ کے لیے بھی روزمرہ کی بات تھی۔ ایک روز کسی مقدمے کے سلسلے میں شعیب اور خالد شہنشاہ صدر علاقے تھانہ پریڈی کی حدود میں MA جناح روڈ پہ واقع کسی وکیل کے دفتر پہنچے۔ وہاں ایک اور شخص اقبال نیازی کا خالد سے جھگڑا ہو گیا۔ اقبال نیازی نے خالد کا گلا دبوچ دیا تو شعیب خان نے اچانک ہی اقبال نیازی کو گولی مار دی۔ اقبال نیازی نے موقع پر دم توڑ دیا۔ یہ شعیب خان کا پہلا قتل تھا،
اور اس زمانے میں لیاقت آباد میں بھی ذاتی جھگڑے کے دوران کوئی شخص قتل ہوا تو پولیس کا خیال تھا یہ قتل بھی شعیب خان نے کیا. پھر شعیب خان نے اور بھی کئی قتل کیے. کچھ تفتیشیں مانے کچھ نہیں. جرم و تشدد کا راستہ اپنا لینے والے شعیب خان نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ شہر کی سیاسی، سماجی، کاروباری اور معروف شخصیات سے بھی تعلقات بنا لیے اور ان کے لیے خاص پارٹی کے انتظامات شروع کیے. مگر پولیس افسران سے ایسے تعلق کے باوجود بھی شعیب کے خلاف قتل، اقدام قتل اور جوا اور سٹے سے متعلق مقدمات درج ہوتے رہے اور انہی معاملات میں کئی بار شعیب کو جیل اور حوالات کی بھی ہوا کھانی پڑی. تبھی ایک بار جیل میں شعیب خان کی ملاقات اسلم ناتھا سے ہوئی. شراب، جوا، سٹا، بھتہ، قتل و غارت، جائیدادوں پر قبضہ اور دیگر کئی جرائم میں گلے تک دھنسے ہوئے اسلم ناتھا کراچی میں جوئے کا کنگ کہلاتا تھا. غیر قانونی کاروبار ہوں یا ان کی سرپرستی کرنے والے بدعنوان پولیس افسران، محلوں کے بدماش ہوں یا عادی جرائم پیشہ، یہ سب اسلم ناتھا کو جانتے تھے یا اسلم ناتھا سب کو جانتا تھا. اور یہی نہیں بلکہ ٹیلی ویژن اداکارائیں، اشتہاروں میں ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی ماڈلز، اداکارائیں، ایکٹرز، ایکٹریسز، ڈائریکٹرز، یہ اسلم ناتھا کی پہنچ سب تک تھی. اسلم ناتھا جس دھندے میں آئے تھے اس میں دوستیاں ہی نہیں دشمنیاں بھی بنتی تھیں. تو دشمن تو اسلم ناتھا کے بھی تھے. ایسے ہی ایک دشمن نے موقع دیکھ کر ایک بار جیل میں اسلم ناتھیا پہ حملہ کر دیا اور اب یہ محض اتفاق تھا یا قسمت کے شعیب خان پھر اس وقت وہاں پہ موجود تھے. ناتھا پہ حملہ ہوا تو شعیب خان نے ناتھا کو بچایا بھی اور حملہ آور قیدیوں سے جھگڑا بھی کیا اور تب بھی ناتھا کی زمانہ شناس نظریں شعیب خان کے ٹیلنٹ کو بھانپ گئیں. جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی شعیب نے ناتھا کے دشمنوں سے جھگڑے مول لیے. دونوں میں قربت اور اعتماد اتنا بڑا کہ اسلم ناتھا نے عرشی سینما کے قریب واقع اپنے جوئے کے اڈے کا انتظام شعیب خان کے سپرد کر دیا. لیکن آہستہ آہستہ شعیب کو احساس ہوا کہ وہ تو ایک کارندہ ہے اور اصل ڈان تو اسلم ناتھا ہے. تو بس پھر اسلم ناتھا کی جگہ خود ڈان بننے کی خواہش اور شہر میں اپنا سکہ جمانے کی حسرتیں رفتہ رفتہ شعیب اور اسلم ناتھا کے درمیان دراڑیں بننا شروع ہو گئیں. نوبت یہاں تک پہنچی کہ شعیب نے اسلم ناتھا کو ہی قتل کروا دیا. اسلم ناتھا کا قتل 13 جون 1995 کو ہوا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شعیب خان اسلم ناتھا کے قتل میں ملوث تھا. ناتھا کے قتل کے بعد جوئے کے دھندے نے ایک اور کروٹ بدلی. یہ وہ زمانہ تھا کہ پہلے تو انڈیا میں جواریوں نے کرکٹ میچ میں جوئے کی بک متعارف کروائی اور فوراً ہی یہ فیشن جو ہے کراچی بھی پہنچ گیا. یہاں بھی نامی گرامی جواری جو تھے وہ بکیز بن گئے. تو کراچی انڈر ورلڈ نے بھی بک کے ذریعے کرکٹ سے منسلک جوئے کو آسمان تک پہنچا دیا. تب تک شعیب کراچی میں جوئے سٹے کے کاروبار پہ چھا چکا تھا. کرکٹ باکس پر بھی اس نے کنٹرول کی کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب بھی رہا. لیکن اسلم ناتھا کے قتل کے بعد شعیب خان کو ناتھا کے دوستوں سے زبردست خطرہ بھی تھا. شعیب کو میمن جواریوں کے ذریعے کرکٹ باکس کے عالمی بادشاہ اور ممبئی انڈر ورلڈ کنگ داؤد ابراہیم کے بارے میں علم ہوا. میمن سیٹوں نے جو نقشہ کھینچا اس سے شعیب کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کام دھندا طاقت اور پیسہ بڑھاتا ہے تو داؤد ابراہیم تک جانا ہوگا جو اس وقت دبئی میں مقیم تھے. دھندا بڑھانے کا یہی خیال 1992 میں شعیب کو دبئی لے گیا جہاں ایک مشترکہ دوست توفیق میمن نے شعیب خان کو داؤد ابراہیم تک پہنچا بھی دیا. اور پھر یہیں سے شعیب کی اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس نے ہر سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیے. اب شعیب کا نشانہ دنیا کی اہم شخصیات تھیں. اس کے بعد شعیب خان کہاں تک پہنچے اور ان کا کیا انجام ہوا اس بارے میں مزید میں آپ کو اگلے کسی پروگرام میں بتاؤں گا. لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچیں. کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.